السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو چلیے آج پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور اس بار کوئی نماز روزہ ذکر و اذکار کو لے کر حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کو لے کر آیا ہوں۔ دوستو اس واقعہ کے اندر ان لوگوں کے لیے سبق ہے، ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو ایک دوسرے کے باتوں میں فوراً ٹانگ اڑا دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے سوال و جواب کرتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر اس پوچھنے والے کے جواب کو دے دیتے ہیں، جس سے پوچھا جاتا ہے وہ جواب نہیں دیتا، بلکہ کوئی دوسرا شخص اس کے بیچ میں آ کر جواب دے دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو علم میں سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی میرے مقابلہ میں کھڑا نہیں ہے، میرے پاس جو علم ہے اس کے مقابلہ میں میرا سامنا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو چلیے بلا تاخیر کرتے ہوئے اس واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کے بارے میں ہے، ایک صحابی کے بارے میں ہے، جن کو ہم اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ دوستو میں بتا دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات، یعنی آپ کے وفات کا جو دن ہے، جو وقت ہے، جو تاریخ ہے، وہ 22 رجب المرجب ہے، اور سن 60 ہجری کی مناسبت سے یہ واقعہ ہے۔ دوستو واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات پوچھی، یعنی ایک آدمی آتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال پوچھتا ہے، کچھ باتیں معلوم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس شخص سے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کر لیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معلوم کر لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہیں، آپ ان سے اپنے سوال کا جواب معلوم کر لیں۔ آپ جس سوال کو کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معلوم کر لیجئے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سائل نے کہا، یعنی جس شخص نے حضرت معاویہ سے سوال معلوم کیا تھا، سوال پوچھا تھا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مجھے آپ کا جواب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جواب سے زیادہ پسند ہوگا۔ یعنی جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا اگر جواب آپ مجھے دیں گے تو میرے دل کو اطمینان ملے گا اور مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوگی، مجھے زیادہ خوشی ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے یہ بری بات کہی۔ اس سائل کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے، تم نے ایک ایسے شخص کی وقار کو کم سمجھا ہے جس کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی باتیں بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا اور میرا تعلق، تمہارا مجھ سے ویسا ہی تعلق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا اور میرا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ البتہ میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی، یعنی علم کے بارے میں کوئی مشکلات حضرت عمر فاروق کے سامنے پیش آتی تھی تو وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معلوم کر لیا کرتے تھے، ان سے رہنمائی لے لیا کرتے تھے۔ دوستو، اس واقعہ کو بتلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کا مقام و مرتبہ کم ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کم ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ دوستو، تمام کے تمام صحابہ اپنی جگہ پر درست اور ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کو ایک سا بنایا تھا، تو پھر ہم اور آپ جو اگر کوئی مسجد کے امام ہو جاتے ہیں، کوئی ممبر کے خطیب ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اپنے سے نیچے والے اماموں کو، اپنے آپ کو اپنے سے نیچے والے علماء کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ دوستو، اگر اس وقت حضرت امیر معاویہ اگر چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، لیکن وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے اور انہوں نے سوچا کہ مجھ سے بہتر اس سائل کو جواب اور بات کو سمجھانے میں حضرت علی مہارت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کے الفاظ کو اس سائل کے سامنے پیش کیا تھا۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو مقام و مرتبہ کو دینے کی ضرورت ہے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کسی کو ہم چھوٹا اور کسی کو بڑا نہ جانے، پتہ نہ کون سی بات اس کے نزدیک بری لگ جائے اور کون سی بات اس بندے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دوستو، اس واقعہ میں اتنا ہی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ اپنے پریوار، اپنے فیملی کا خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔